Students, my name is Ruj Fatma and today I'm going to teach you forgetting and theories of forgetting. अच्छा, forgetting क्या है? विलियम जेम्स ने जो है मेमोरी और forgetting के बारे में लिखा है. उन्होंने कहा कि अगर हम हर चीज़ याद रखेंगे, इफ़ वी रिमेंबर एवरीथिंग, ठीक है, तो बहुत सारे मौक़ों पे हमें ऐसा लगेगा जैसे हमें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, हमें जो है सब कुछ भूल गया है. लिखा हुआ ना, वी शुड ऑन मोस्ट ओकेजन्स बी एज इल ऑफ एज वी रिमेंबर नथिंग. अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं बी जॉर्क जो है 1978, उन्होंने कहा है कि यूज़लेस और आउट ऑफ डेट इन्फॉर्मेशन को जो है ना उनको डिस्कार्ड कर देना, उनके क्लटर को डिस्कार्ड कर देना, ये भी जो है अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हमारे लिए. इट इज़ यूज़लेस एंड इवन पेनफुल टू रिमेंबर वेयर वी पार्कड आवर car yesterday, what was the detail of the last shopping, what was the amount of the bill, cash, credit, who else encountered during shopping, یہ ساری چیزیں. وی وڈ بی ہانٹیڈ بائی دی جنک ہیپ آف میموریز, ٹھیک ہے, یہ جو فضول میموریز ہیں تو اکثر ہمیں جو ہے ڈر لگنے لگ جاتا ہے اس میموری سے. سو وی کین سے گڈ میموری از ہیلپ فل بٹ سو از دی ایبلٹی ٹو فرگیٹ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی میموری جو ہے ہماری ہیلپ فل ہوتی ہے, لیکن بھول جانا بھی جو ہے ایک اچھی ایبلٹی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ایٹ ایوری مومنٹ آور سینسز آر بمبارڈیڈ ود کاؤنٹلیس اسٹیمولائی. اچھا, یہ میں نے نا شاید کٹ کیا ہوا, اسی لیے چھوڑ دیں, آپ نیچے والا پڑھتے ہیں. موسٹ آف اس آر کم اکراس ایٹ ون ٹائم اور اندر ود فیلنگ میموریز, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم اکثر چیزیں بھول جاتے ہیں. وی لرن سم تھنگ لاسٹ سیمیسٹر, ہم نے پچھلے سیمیسٹر میں کچھ یاد کیا ہوتا ہے لیکن اس وقت جو ہے ہمیں وہ یاد نہیں ہوتا. آفٹر کریمنگ دی نائٹ بیفور آن دی ایگزام, یعنی کہ پیپر سے ایک دن پہلے کی جو رات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وی آر فرسٹریٹڈ بینگ انیبل, ہم جو ہے ڈرے ہوتے ہیں. ٹو ریکال دی مٹیریل وی اسٹڈیڈ, یعنی کہ جو بھی ہم نے مٹیریل پہلے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں اچھے سے یاد نہیں ہو رہا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے کچھ بھی نہیں یاد. اکثر بچوں کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا ہے, انہیں لگتا ہے جیسے مجھے کچھ بھی نہیں یاد, لیکن جیسے ہی پیپر سامنے آتا ہے تو پھر انہیں ایسا ایسا جو ہے چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. وائی ڈو آور میموری فیل, ہماری میموری فیل کیوں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور وائی وی ڈو ناٹ انکوڈ اسٹور اور ریٹائیو آل انسیڈنٹس ڈیٹیل اینڈ انفارمیشن, یعنی کہ ہماری جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, انفارمیشن ہوتی ہے, جو بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم انہیں انکوڈ کیوں نہیں کر پاتے, اسٹور کیوں نہیں کر پاتے, یا ریٹرائیو کیوں نہیں کر پاتے. وی فرگیٹ آ لاٹ اباؤٹ آور پاسٹ, ہم جو ہے اپنے ماضی کے بارے میں بہت کچھ بھول جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. دی اونلی وے ٹو ریممبر آور پاسٹ از ٹو ریوائز کرنا جو ہے ایک بہت اچھی ٹپ ہے, ایک ٹیکنیک ہے. جب تم جیسے جیسے ہم چیزوں کو ریوائز کرتے جاتے ہیں وہ ہماری شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ پرماننٹلی اسٹور ہو جاتی ہیں. ہم جب بھی چاہیں انہیں ہم ریٹرائیو کر سکتے ہیں, جب بھی چاہیں ہم انہیں یوز میں لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ریوائز کرنا جو ہے یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے اور اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے اسے اکثر یوز کرنا چاہیے. ایز میموری پروسیسز ہیز 3 phases, جیسے میں بھی آپ نے پڑھا ہو پہلے, ٹھیک ہے. میموری پروسیس کے جو ہے وہ 3 phases ہوتے ہیں, انکوڈنگ, اسٹوریج اور ریٹرائیول, ٹھیک ہے. میموری فیلئر کین بی ٹریسڈ ٹو اینی ون اور آل آف دیز 3 پروسیجر, یعنی کہ جو میموری ہے ہماری, ٹھیک ہے, ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں یا جو ہے اسے ریٹرائیو کر سکتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی جو ہے پروسیجر ہم یوز کر کے. انفارمیشن میں بی ان پراپرلی اسٹورڈ اور ناٹ اسٹور ٹو آل, انفارمیشن جو ہے وہ شاید ان پراپرلی اسٹور ہوئی ہو یا بالکل ہی اسٹور نہ ہوئی ہو. انفارمیشن مائٹ بی لوسٹ تھرو دی پاسج آف ٹائم, جیسے جیسے ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہے ہماری انفارمیشن جو ہے وہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمیں کچھ خاص یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. دی انفارمیشن مائٹ بی اسٹورڈ اینڈ ریٹرائیوڈ, وہ اسٹور بھی ہوتی ہے, ریٹرین بھی ہوتی ہے, بٹ فار سم ریزنس انریٹرائیبل وین نیڈیڈ, ٹھیک ہے. اٹ از اویلیبل بٹ ایکسیسیبل, یہ انفارمیشن جو ہے اویلیبل ہوتی ہے لیکن ایکسیسیبل نہیں ہوتی. جیسے ہم اکثر بولتے ہیں نا کہ کوئی چیز جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہی ہے پر میری زبان پہ نہیں آ رہی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ٹپ آف ٹنگ ہوتا ہے, اس طرح کا کوئی لاجک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یہاں پہ یوز ہو رہا ہے. ابھی تک ہم نے صرف یہ پڑھا کہ ولیم جیمس نے میموری اور فرگیٹنگ کے بارے میں کیا بتایا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے بی جورک نے ان کے بارے میں کیا بتایا, اور یہ چھوٹی سی ڈیٹیل آپ اگر چاہیں تو ایڈ کر دیں کہ اگر ہم سب کچھ یاد رکھیں گے کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا, یسٹرڈے ایونٹس جو بھی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کافی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اور نیچے والا جو ہے اتنا کچھ خاص نہیں ہے کرنے والا, اور بس یہاں سے جو ہے آپ یہ کر لیجئے گا کہ میموری پروسیس کی 3 phases ہوتے ہیں, انکوڈنگ, اسٹوریج اور ریٹرائیول, ٹھیک ہے. میموری فیل کیوں ہوتی ہے, اور یہ آگے ہم اس کی جو ہے وہ تھیوریز پڑھیں گے فارگیٹنگ کی, ٹھیک ہے, تو آپ کو جو ہے وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا. آگے دی ہوئی ہے تھیوریز آف فارگیٹنگ, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے
ڈیکے تھیوری، ڈیکے کا مطلب ہوتا ہے فیڈ ہو جانا، جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی میموری جو ہے وہ فیڈ ہو جاتی ہے، آپ کی میموریز، آپ کے ایونٹس جو ہیں وہ فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈیکے کین بی دی میجر کاز آف فارگیٹنگ، ڈیکے جو ہے یہ بڑی وجہ ہو سکتی ہے بھول جانے کی۔ ڈیکے کین بی دی میجر کاز آف فارگیٹنگ، ڈیکے جو ہے فارگیٹنگ کا سب سے بڑا کاز ہو سکتا ہے۔ ریڈ جو ہے ایک سائیکولوجسٹ ہیں یا جو ہے سائیکیٹرسٹ ہیں، ٹھیک ہے، 1992 میں انہوں نے یہ بھی بات بولی کہ ڈیکے ایز اے میجر کاز آف فارگیٹنگ، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جو ہے ڈیکے کو میجر کاز آف فارگیٹنگ بولا، ٹھیک ہے۔ گریجول اسٹوریج لاس از دی پرائمری پرابلم، یعنی تھوڑی بہت جو ہے آپ کی میموری کا لاس ہو جانا ہے، وہ جو پرائمری پرابلم ہے۔ ہم جو ہے ہمیں یسٹرڈے کے ایونٹس جو ہے وہ زیادہ اچھے سے یاد ہوتے ہیں لاسٹ ویک کی نسبت، ٹھیک ہے۔ میموریز آر لاسٹ اور بیکم ڈم اور انکمپلیٹ اوور ٹائم، جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہماری میموریز ڈم ہو جاتی ہیں، لاسٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو نیچے کو چھوڑیں، آپ لکھیں یہاں سے، ڈیکے از این امپورٹنٹ فیکٹر ان سینسری میموری اینڈ ان شارٹ ٹرم میموری، ڈیکے جو ہے سینسری میموری اور شارٹ ٹرم میموری میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ڈیکے تھیوری پوسٹولیٹس آ پروسیس بائی وچ اسٹورڈ انفارمیشن ویئرز آؤٹ اور ڈیکے اوور ٹائم، ٹھیک ہے۔ ڈیکے تھیوری کا جو مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ کیا پوسٹولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا پروسیس ہے جو کہ اسٹورڈ انفارمیشن کو جو ہے نا ڈیکے کر دیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اوور ٹائم۔ اس کے بعد نیچے، دی تھیوری اسٹیٹس دیٹ فارگیٹنگ از ڈیو ٹو اے پروسیس دیٹ بریک ڈاؤن اسٹورڈ میموری، جیسے انہوں نے اوپر بتایا کہ یہ جو ہے نا فارگیٹنگ کس کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جو ہماری اسٹورڈ میموریز کو جو ہے بریک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ سائیکولوجسٹ ہیو اسٹل ٹو اسٹڈی وائی اٹ اکرز اینڈ ہاؤ اٹ کین بی پریونٹڈ، سائیکولوجسٹ جو ہے ابھی بھی یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اسے ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا کرٹیسزم لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلا چھوڑ دیں، اس کے بعد نیچے دوسرے نمبر والا دیکھیے، اٹ از آلسو آبزروڈ دیٹ سم میموریز ڈو ناٹ سیم ٹو بیکم ویکر، ہم نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ جو ہے کچھ میموریز ویک نہیں ہوتی، جیسے کہ موٹر سائیکلس کی، جیسے اگر آپ کتنے سالوں بعد بھی اگر آپ بائک چلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو بائک چلانی آتی ہے، آپ بھولتے نہیں ہو، بے شک آپ نے پریکٹس بھی نہ کی ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے ونس وی لرن ٹو ڈرائیو ٹائپ نائٹ سویم وی نیور فرگیٹ، اگر ہم ایک دفعہ سیکھ لیتے ڈرائیو کرنا، ٹائپ کرنا، سویم کرنا، تو ہم انہیں بھولتے نہیں۔ سم ٹائم مائنر ڈیٹیل سیم ٹو پرسسٹ ان میموری، ٹھیک ہے، تو اکثر جو ہے کبھی کبھی نا تھوڑی بہت ڈیٹیل رہ جاتی ہے ہماری میموری میں۔ اف ڈیکے از دی مین ریزن دین آل دی آور ارلیئر ایکسپیرینسز میموریز مسٹ بی فیڈیڈ اوائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیکے جو ہے میجر ریزن ہے، یہ کیا مین کاز ہے، تو جتنے بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں، میموریز ہیں، جو بھی ہے وہ فیڈ ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں جو ہے جو پریزنٹ کے کرنٹ ایونٹس ہوتے ہیں ان سے زیادہ اچھے ہمارے جو ہے پرانے ایونٹس یا وہ پچھلی باتیں ہمیں زیادہ اچھے سے یاد ہوتی ہیں۔ اٹ ہیز بین نوٹڈ دیٹ ایٹ اولڈ ایج فارگیٹنگ ہائنڈرز آر لوٹ، یعنی کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو فارگیٹنگ جو زیادہ اکر ہوتی ہے، لیکن جو ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں اپنے پرانے ایونٹس جو ہے وہ زیادہ اچھے سے یاد ہوتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے انہوں نے ایک کرٹیسزم بنایا کہ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو یہ سائنٹسٹ ابھی بھی سرچ کر رہے ہیں۔ ڈیورنگ ہائپونوسس فارگیٹن ایونٹس آر میمورائزڈ ایز دے نیور فیڈیڈ اوے، ٹھیک ہے، انہیں ایسے یاد کروایا جاتا ہے، فارگیٹن ایونٹس کو ایسے یاد کرایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی جو ہے وہ فیڈ نہ ہو۔ اس کے بعد ہے انفیرنس تھیوری، انفیرنس تھیوری، ٹھیک ہے، انفیرنس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹربنس پیدا کرنا، یعنی کوئی آپ کے پاسٹ ایونٹس جو ہیں آپ کی کرنٹ ایونٹس میں ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے، یا کرنٹ والے جو ہے وہ پاسٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دی موسٹ پاپولر اینڈ بیسٹ ڈیولپڈ تھیوری آف فارگیٹنگ از بیسڈ آن دی نوشن آف انفیرنس، ٹھیک ہے، تو انفیرنس پہ جو ہے بیس کرتی ہے یہ جو بیسٹ ڈیولپڈ تھیوری ہے فارگیٹنگ کی۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ جو ہے 1992 ایگریز دیٹ انفیرنس مائٹ بی دی کاز آف فارگیٹنگ، ٹھیک ہے، along with ڈیکے، جیسے ڈیکے تھیوری میں ریڈ کی انہوں نے بتایا تھا کہ ریڈ نے بتایا کہ جو ہے ڈیکے میجر کاز ہو سکتا ہے فارگیٹنگ کا، اسی طرح جو ہے ریڈ نے یہ بھی بات بولی کہ انفیرنس بھی جو ہے کاز ہو سکتا ہے فارگیٹنگ کا۔ انفیرنس مائٹ اکر ایدر بیکاز ون پیس آف انفارمیشن ایکچولی ڈسپلیز ادر انفارمیشن، یعنی کہ انفارمیشن کا ایک پیس جو ہے وہ دوسری انفارمیشن کے ساتھ جو ہے ڈسپلیس ہو جاتا ہے، پشنگ اٹ آؤٹ آف میموری، اسے جو ہے وہ میموری سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور بیکاز ون پیس آف انفارمیشن مائٹ میک اسٹورنگ اور ریکالنگ ادر انفارمیشن، اور دوسرا جو ہے کہ ایک اور پیس ہے انفارمیشن کا، وہ جو نیو انفارمیشن آئی ہے، ٹھیک ہے، اسے اسٹور ہونے میں یا ریکال کرنے میں جو ہے
اسے نا ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے. اسکرین خراب ہو رہی ہے تھوڑی سی. اس کے بعد دیکھیے آلسو پیئرس ٹو پلے اے پرومیننٹ رول ان فارگیٹنگ میں بھی جو ہے دیکھیے ایک میجر رول یا پرومیننٹ رول پلے کرتا ہے. بٹ انفیرنس تھرو ڈسپلیسمنٹ آلسو پروڈیوسز فارگیٹنگ فرام شارٹ ٹرم میموری میں جو ہے انفیرنس جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. ایز ایس ٹی ایم مین کہ شارٹ ٹرم میموری کین ہولڈ اونلی اے لمیٹیڈ نمبر آف آئٹم. جیسے کہ شارٹ ٹرم میموری میں ہم لمیٹیڈ نمبر آف آئٹمس کو رکھ سکتے ہیں. تو جب اس میں زیادہ چیزیں جو ہے زیادہ آئٹمس کو ہم انکلوڈ کریں گے تو پچھلی والی جو ہے انہیں ڈس اپیئر ہونا پڑے گا. انفیرنس کین پروڈیوس فارگیٹنگ. ٹھیک ہے انفیرنس فارگیٹنگ پروڈیوس کرتی ہے. بٹ اٹ از ناٹ سرٹین دیٹ آل فارگیٹنگ از ڈیو ٹو دی انفیرنس. یہ لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری فارگیٹنگ جو ہے وہ انفیرنس کی وجہ سے ہی ہوگی. اس کے بعد نیچے والا پوائنٹ میں نے چھوڑا ہوا ہے, آپ بھی اس میں کچھ نا خاص نہیں لکھا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے نا 2 ٹائپس آف انفیرنس انہوں نے بتائی ہیں آر نوٹڈ, پرو ایکٹیو اور ریٹرو ایکٹیو. ٹھیک ہے میں جو سمپل ورڈنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پرانی چیزوں کا یاد کرنے میں نئی چیزیں خلل جب پیدا کرتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے ریٹرو ایکٹیو. مطلب انہوں نے لکھا ہے کہ ریٹرو ایکٹیو کمز فرام دی لیٹن ورڈ میننگ بیکورڈ. یعنی کہ جو نیو چیزیں آئی ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کریں گی پہلے والی چیزوں میں جو ہے نا خلل پیدا کریں گی. ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ان ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن نیو مٹیریل ایکٹیو ریورس وہی جو میں نے بتایا ٹو کیا لکھا ہے انٹرفیئر ود دی ریٹینشن آف دی مٹیریل آلریڈی لرن. جو چیزیں ہم نے پہلے سیکھی ہوئی ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ جو ہے چھیڑ چھاڑ کریں گے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹپیکل سا جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا ٹو میئر دی ریٹرو ایکٹیو انٹرفیئرنس پروسیڈز تھرو 4 اسٹیپس ود ایکسپیریمنٹل اینڈ کنٹرول گروپ. ٹھیک ہے ایک 2 گروپ تھے, ایک ایکسپیریمنٹل گروپ تھا ایک کنٹرول گروپ تھا. تو اسٹیپ 1 میں جو ہے انہوں کو ایک لسٹ جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے دی گئی لرن اے. ٹھیک ہے تو انہوں نے اسے یاد کیا. اسٹیپ بی میں بھی جو ہے انہیں لسٹ دے گی لیکن جو ہے ایکسپیریمنٹل والے انہوں نے جو ہے بی والی لسٹ کو یاد کیا لیکن کنٹرول والے جو تھے انہوں نے تھوڑا ریلیکس کیا. اس کے بعد ان دونوں کو ٹائم گیپ ملا اور اس کے بعد ریکال کرنے کا بولا گیا. تو جو ہے ایکسپیریمنٹل گروپ ٹھیک ہے اس نے کیونکہ دونوں لسٹ یاد کی تھی تو جو ہے نیو والی پرانی میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہی تھی یا اور پرانی والی نیو میں, تو اس وجہ سے جو ہے ان کا رزلٹ پور نکلا. جبکہ نیچے والے جو انہوں نے ریلیکس لیا تھا ریلیکسیشن لی تھی تو ان کا رزلٹ جو ہے وہ گڈ نکلا. تو وہی بات ہے کہ کامن رزلٹ جو ہے وہ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کا ایکسپیریمنٹل گروپ کین ناٹ ریکال اے ایز ویل ایز دی کنٹرول گروپ. جیسے کنٹرول گروپ نے جو ہے اے کو اچھے سے یاد کیا ریکال کیا تو ایکسپیریمنٹل گروپ ایسا نہیں کر پایا. ٹھیک ہے اور بس یہ تھوڑا سا نیچے سے ریڈ کر لیا. اس کے بعد ہے پرو ایکٹیو. لیکچر کافی لمبا ہو گیا ہے. پرو ایکٹیو انہیبیشن پہلے والا مواد جو ہے نیو والے ایکسپیرینسز جو ہیں ان میں خلل پیدا کرتا ہے. پرو کا جو ہے لاطینی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے جس کا مطلب ہے فارورڈ. وین پریئر لرننگ انٹرفیئر ود ریکال آف دی اوریجنل لرننگ. ٹھیک ہے جو پہلے ہم نے چیزیں لرن کی ہوئیں یاد کی ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کریں گی خلل پیدا کریں گی جو ہم نے نیو مٹیریل لرن کیا ہے. اٹ از کالڈ پرو ایکٹیو انہیبیشن. پہلا جو ہے سملیرٹیز, دوسرا اولڈ میموریز, تیسرا سلیپ آفٹر لرننگ. اچھا بس ٹھیک ہے آپ جو یہ کر لیجیے گا 2 تھیوریز ہم نے پڑھی ہیں انفیرنس تھیوری اور ڈیکے تھیوری. ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ پڑا. اس کے بعد ریٹرو ایکٹیو کیا اس میں جو ہے نیو والی چیزیں پرانی والوں میں انٹرفیئر کرتی ہیں اور پرو ایکٹیو میں جو ہے پرانی والی نیو میں انٹرفیئر کری. اسے آپ لوگ لازمی نہیں کہ آپ لوگوں نے بک کا ہی کاپی کرنا ہے, آپ لوگ جو ہے اپنی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے, لیکچر کافی لمبا ہو گیا ہے. سو اللہ حافظ. دوبارہ ملوں گی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سپورٹس کی بہت ضرورت ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.